بسم اللہ ناظرین، وقفے سے پہلے میں ٹیچرز کو ایز سٹیک ہولڈر ڈسکس کر رہا تھا کہ ٹیچرز اپنے طلباء پر کس حد تک انحصار کرتے ہیں، وہ کیسے ڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ ان کے ذہن بعض اوقات یہ ہے کہ جو ہمارے ریلیجس ٹیچرز ہیں ان کے پرابلمز اور ہیں جو شام کو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو اسکول کے ٹیچر ہیں ان کے پرابلمز ڈیفرنٹ ہیں۔ اسکول کے ٹیچرز کا بھی کمیونیکیشن کا پرابلم ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، وہ بھی اس حد تک جس طرح سے نیٹو انگلش اسپیکرز کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ وہ ویسے بات نہیں کر سکتے، اور کچھ بچے ہمارے ان کو اسی انداز میں سمجھتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہوئے وہ جب اسکول جاتے ہیں وہ لینگویج سمجھنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایکسپریشنز ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ اور میری کسی بھی بات کو حتمی سمجھ کے، اور یہ مت سوچئے کہ میں سسٹم کو کریٹیسائز کر رہا ہوں، میں صرف جنرل ایک ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ جو بچے اچھے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور ان کو وہ پک اپ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہیں تعداد میں، اور میں اوورآل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پروگرام کا عنوان ہی اور سوسائٹی ہے، تو اس لیے ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہمیں ٹیچرز کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو پچھلے پروگرام میں ہم نے جو لوگ ٹیچرز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی ریلیجس ٹیچرز کو، ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اور پھر ہم مختلف اسکولوں سے، مختلف کالجز سے، اور وہ لوگ جو ٹیچرز ٹریننگ کا ارینجمنٹ کرتے ہیں ان کو پھر اگلے پروگرام میں انوائٹ کریں گے۔ اور ٹیچرز کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ٹیچرز اور پیرنٹس کا، اور باقی جو پولیٹیشنز ہیں، سوشل لیڈرز ہیں، کلچرل لیڈرز ہیں، ریلیجس لیڈرز ہیں، ان کا ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ نارملی جب پیرنٹ ایوننگ کے ساتھ ٹیچر پیرنٹ ایوننگ میں جاتے ہیں تو وہاں موسٹلی پیرنٹس اپنے ٹیچرز کی بات نہیں سمجھ سکتے، وہ رپورٹس پڑھ کے ان کا انالیسز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر اسکول کا سسٹم ڈفرینٹ ہے کہ وہ جب بچوں کی رپورٹ دیتے ہیں تو بیہیویئر کا آسپیکٹ علیحدہ ہے، اور جو ان کی سکلز ہیں، جو اس کی لرننگ ہے، وہ کالم علیحدہ ہوتا ہے۔ تو وہ زیادہ تر بچوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور اصل باتیں جو ہیں ان پہ اتنا زور نہیں دیتے کہ بچے کا لیول کیا ہے، اور جب بچہ یہ 6 میں چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کی تو پروگریس بہت کمزور جا رہی ہے۔ تو ہم نے ٹیچرز کو بتانا ہے کہ ہم آپ سے خفا نہیں ہوں گے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا بچہ کس لیول پہ ہے، اس کے کون سے آسپیکٹس ویک ہیں، اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور ٹیچرز کے ساتھ بھی ہم میٹنگز کریں گے، ہم انہیں یہاں پہ انوائٹ کریں گے، وہ تاکہ ہمارے ساتھ اپنے پرابلمز شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور تکبیر ٹی وی ان کے لیے کس طرح سے بہتر انوائرمنٹ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم ان کے جو کنٹرولرز ہیں، جو ان کے سینئرز ہیں، جو منسٹری سے لوگ آتے ہیں، جو لوگ انسپیکشن کے لیے آتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی انوائٹ کریں گے تاکہ ٹیچرز کا کانفیڈنس بحال ہو، اور ان کو وہ رسپیکٹ جو ان کا اصل مقام ہے وہ انہیں ملے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ٹرین ٹیچرز ہیں، جب ان لوگوں کو ہمارے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوگی تو وہ ہمارے بچوں کے بارے میں بہتر سوچیں گے، لیکن اگین یہ ہے کہ بچے کو کچھ ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ارینجمنٹ آپ نے خود کرنا ہے، تو اس کے بارے میں آپ ضرور پلان بنائیں۔ جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے، ان کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو نیکسٹ اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اسکول مینجمنٹ ہے، ٹیچرز ہیں، بورڈ آف ان کے گورنرز ہیں، اور ان کی فنڈنگ ایجنسیز ہیں، وہ لوگ جو ان اسکولوں کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ یہ سارے لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اگر اتنی محنت کر رہے ہیں تو ان کے بچے جو ان اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، کس ڈائریکشن کو جا رہے ہیں۔ اگر اتنی محنت کے بعد بھی ان کے اسکول لو پرفارمر ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے، وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو اس لیے والدین جب وہاں پہ جائیں وہ ان کو بتائیں کہ تکبیر ٹی وی نے اس طرح کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہم ان کی اوپینینز کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس سسٹم کو مزید ایفیکٹو بنا سکیں۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پرائمری ایجوکیشن کے، وہ سپلائرز ہیں۔
کچھ لوگ آپ کے بچوں کے لیے کمپیوٹرز پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایجوکیشنل گیمز ہیں، ایجوکیشنل سپورٹنگ میٹیریل ہے، بک رائٹرز ہیں، میگزینز جو لوگ پبلش کرتے ہیں وہ ہیں، اور جو لوگ فرنیچر پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو اسکول کی تمام باقی چیزیں بچوں کے استعمال میں ہیں. ہر شخص کی کوئی نہ کوئی دلچسپی، کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ اور کچھ نہ کچھ بینیفٹس وابستہ ہیں اسکول سسٹم کے ساتھ، پرائمری ایجوکیشن کے ساتھ. تو وہ سارے لوگ اس حد تک یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بس اپنا سامان ڈیلیور کر دیا ہے تو دیٹس اٹ. وہ اس پروگرام کی کامیابی کے بارے میں سوچیں. اگر وہ اس انداز سے سوچیں گے کہ ایک ہمارا یہ بزنس ہے، ہم نے کر لیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، تو یہ ایک لمیٹڈ سوچ ہوگی. ان لوگوں کو اس سے آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے آبجیکٹیوز کس حد تک اچیو ہو رہے ہیں. جہاں جہاں وہ سسٹم کی خامیاں دیکھیں اس کو وہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں، اس کو وہ درست کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں گورنمنٹ ایز امپلائر جو ہے وہ بہت بڑا ایک سٹیک ہولڈر ہے. گورنمنٹ کو اچھے لوگ چاہیے. جیسے کبھی اس کنٹری کے اندر مائیگرینٹس کو پارٹیکولرلی اس لیے انوائٹ کیا گیا کہ لوگ تھوڑے تھے، اسکلڈ ورکرز کی اور نان اسکلڈ ورکرز کی ضرورت تھی، تو بہت سارے لوگ اس کنٹری میں آئے. اب بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں. تو اگر یہاں کے جو لوگ یہاں کے تربیت یافتہ ہیں، یہاں کے ٹرینڈ ہیں، اگر آج بھی وہ اس طرح سے کنٹری کی ضروریات پوری نہیں کرتے تو اٹ مینز کہ یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ باقی بہت ساری پالیسیز پہ بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پرائمری ایجوکیشن اس حد تک سٹرونگ نہیں ہو رہی. نو ڈاؤٹ کہ بچوں کو کھانا پرووائڈ کرنا، ان کو اچھے کمپیوٹر دینا یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بچوں کے لیے اچھے پلے گراؤنڈز ہونا، ان کے لیے اچھی لائبریریز ہونا، اور ان کی جو تھنکنگ سکلز ہیں، جو ان کے بیہیویئرل آسپیکٹس ہیں، جو ان کی پبلک ریلیشننگ کی سکلز ہیں، ان پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پرٹیکولرلی جو مائیگرینٹس کے بچے ہیں ان کی لینگویج سکلز بہتر کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور بچوں میتھمیٹیکل سکلز میں ہمارے بچے بہت ویک ہوتے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم اس سلسلے میں ڈائلاگ کریں گے. ہمارا یہ گروپ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جوں یہ کارواں بڑا ہوتا جائے گا تو ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اپنے رابطے بڑھائیں گے، اور ہم اس سسٹم کا انالیسز ان کے سامنے پیش کرتے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ، آپ لوگوں کی سجیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر آپ کی طرف سے ہمیں انپٹ نہیں آئے گی تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا اس حد تک پتہ نہیں چلے گا. تو آپ لوگوں کی جو سجیشنز ہیں، جو آپ لوگوں کی آراء ہیں، جو آپ لوگوں کی تھنکنگ ہے، وہ اس پروگرام میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو گورنمنٹ کے علاوہ ہمارا جو نیکسٹ سٹیک ہولڈر اس پرائمری ایجوکیشن کا ہے وہ بزنس آرگنائزیشنز ہیں. بزنس آرگنائزیشنز مختلف طرح کے پروگرامز کو اسپانسر کرتی ہیں، ان کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہیں، ڈونیشنز دیتی ہیں، لیکن پرائمری ایجوکیشن کے لیے یا وہ بچے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بہت تھوڑا سوچا جاتا ہے. اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کرے گی، یا یہ ہے کہ ہم تو غریب ملکوں کے لیے ڈونیشنز دیتے ہیں، یہاں کے تو لوگ ویل آف ہیں. ہو سکتا ہے ان کی صحیح ہو، ہم ان کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کو کنونس کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت مالی طور پہ ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہو جائے. اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ کے بچے میں اگر کوئی کمی ہے، ویکنیس ہے، تو ہم اس کو کچھ ویکس یا کچھ منتھس کے لیے اسپانسر کر دیتے ہیں، اور آپ اس کے لیے ایڈیشنل سپورٹ کا بندوبست کر لیں، اور جو اس کی ویکنیسز ہیں وہ دور ہو جائیں. تو اگر آپ نے اس ماڈرن سوسائٹی میں ایک اچھا بچہ پیدا کر دیا، اس کی گرومنگ کر دی، اس کو بہتر سکل سے اکوپ کر دیا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو آج آپ کام کر رہے ہیں، غریب ملکوں میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، وہاں آپ ہاسپیٹل چلا رہے ہیں، وہاں آپ سکول چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ آپ نے پیرالل ایک اور بندہ اسی طرح کا اپنی سوچ کے مطابق کھڑا کر دیا. تو کل آپ کا وہی جو نیک کام ہے اس کو وہ بھی جاری رکھے گا. تو یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک ڈبل ایفیکٹ اس کا
پیدا کر دیا. اگر یہاں سے بچے اس طرح کے ٹرین نہیں ہوں گے تو کل یہ نہ اس ملک کو یاد رکھیں گے جہاں سے آپ ہیں اور جہاں آج آپ کار خیر کر رہے ہیں, تو نہ یہاں سے ادھر وہ پیسہ ٹرانسفر ہوگا اور نہ آپ کے جو کار خیر ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا ہوگا. صرف آپ کے ہی بچے اگر دیکھیں گے تو وہ ایک لمیٹڈ اپروچ ہوگی, اور آپ لوگوں کو یہاں کے وہ بچے جو آپ کی توجہ کے مستحق ہیں, جن کے والدین کو آپ جتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے, اور آپ کو ان کے ساتھ وہ مسائل ڈسکس کرنے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ایک سوچ دی ہے, سمجھ دی ہے اور ایک اچھا بزنس دیا ہے, اچھے ریسورسز دیے ہیں, آپ کو اپنے ارد گرد نظر ڈالنی چاہیے کہ آپ کی کہاں کہاں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, اور کون سے بچے ہیں جو آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اچھے شہری بن سکتے ہیں اور آپ کے لیے اچھا نام پیدا کر سکتے ہیں. بعض اوقات بزنسز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محنت سے اپنا بزنس بنایا ہے اور ان کے پیرنٹس ان کے لیے کچھ کریں, اور یہ ہے کہ اس ملک کے میں اندر تو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. ایفرٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ بزنس بنایا, یقیناً ہم آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, لیکن آپ کو اچھے امپلائیز چاہیے, آپ کو اچھے کسٹمرز چاہیے, آپ کو اچھے نیبرز چاہیے, پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی سوسائٹی چاہیے. اگر آپ کے کلر کا آدمی کوئی غلط کام کرے گا تو کرٹیسزم آپ پہ بھی آئے گا, اور اگر آپ اچھے کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے کام کی اس حد تک اپریسیشن پذیرائی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کا گروپ دن بدن چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سے بچے جیلوں میں ہیں, اور ہم پرپورشنیٹلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستانیوں کی تعداد جیلوں میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کمیونٹیز. اگر آپ ان بچوں کی پرفارمنس کو دیکھیں تو فرام باٹم ٹو ٹاپ ہمارے بچے سیکنڈ ہیں, یعنی صرف ایک آدھ کمیونٹی ہوگی جو ان سے پیچھے ہوگی. بہت سے مائیگرینٹس جو یہاں اس کنٹری میں آئے ان کے بچے بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور ان کے گریڈز اچھے ہیں, ان کو کمانڈ ہے میتھمیٹکس پہ, ان کو کمانڈ ہے انگلش لینگویج پہ, پرسنل سکلز پہ, اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. اور میں نے کچھ ایریاز کا سروے کیا ہے اور وہاں پہ 47% تک مسلمانوں کے ایریاز میں ان امپلائمنٹ ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں, وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو واقعی کام ان کو ملتا ہی نہیں ہے, اگر وہ کام ڈھونڈنا بھی چاہتے ہیں تو اس طرح سے ان کی سکلز نہیں ڈیولپ ہو سکیں. تو ہم اس پہ جو ایڈلٹس کی سکلز ہیں اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن ابھی آپ نے ان کے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ان کی کیا ویکنیسز ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. ہر بزنس کے ساتھ ایز کسٹمرز بہت سارے لوگ اٹیچ ہیں, تو کبھی جب آپ کی ان لوگوں سے سلام دعا ہو, آپ لوگوں کی ان کے ساتھ بات ہو, تو بچے کے بارے میں ضرور پوچھیں, یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ خطبہ سنتے ہیں تو امام صاحبان اور ریلیجس اسکالرز آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں. تو وہ یہ امر بالمعروف سمجھ کے آپ اپنا فرض ادا کریں کہ آپ ان کو ایک نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ آج آپ نے اگر ایک اچھا شخص پیدا کر دیا تو یوں سمجھیں کہ آپ نے سوسائٹی کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی, اور لوگ بھی آپ پہ خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ خوش ہوگا. تو نیکسٹ یہ ہے کہ جو اس کے بعد ہم اسٹیک ہولڈر پرائمری ایجوکیشن کے ہیں وہ سوشل اور ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں. بہت سارے سوشل ریفارمرز ہیں, بہت ساری ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں, اور اپنے طور پہ محنت بھی کر رہی ہیں, کوشش بھی کر رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس حد تک نظام میں بہتری نہیں آ رہی. تو میں ابھی ہمارے پاس ایک کالر ہیں تو ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں ماجد بات کر رہا ہوں, میں لندن سے. جی بولیے. میں نے کویشچن پوچھنا تھا آپ سے ایک. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی آپ کو میری؟ جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. ہیلو. جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں. جی میں ماجد بات کر رہا ہوں لندن سے. جی بولیے.
جی میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا تھا جی کہ آج کل یہ جو بچوں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے لندن وغیرہ میں بچوں کو اکیڈمی نہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن آج کل میرا خیال ہے کہ اسکول میں بچوں کو تعلیم صحیح نہیں دی جاتی جو بچوں کو اکیڈمی میں بھیجا جاتا ہے، یا کہ بچوں کو گھر میں توجہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے، تو اس کا آپ وہی حل بتا سکتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سلسلے میں تو میں نے آپ لوگوں سے آراء پوچھی ہیں کہ آپ لوگوں کی سجیشنز کیا ہیں، چونکہ ہم نے اس پروگرام کو ایڈوائزری پروگرام نہیں رکھا، ہم نے اس کو نالج شیئرنگ پروگرام رکھا ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آپ اپنی جو آپ کی تجاویز ہیں، آپ کی سجیشنز ہیں، آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ ایز پیرنٹس، ایز امپورٹنٹ ممبرز آف دا سوسائٹی، آپ جو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں آپ کو اس کی کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اگر بچے ہیں چھوٹے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ بچے جو اچھے پرفارمر نہیں ہیں تو ان نا پرفارمرز ہونے کی وجہ کیا ہے، اور پیرنٹس کی توجہ کم ہے یا تو اسکول سسٹم وہی ویک ہے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا جی کہ بچوں کے والدین یہاں پہ محنت سے کام کرتے ہیں اور بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ پڑھ کے اچھی پوزیشن پہ چلے جائیں، لیکن اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے جب والدین اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ گھر پہ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو پھر یہ تو ہم جب وہ اکیڈمی وغیرہ میں بیچتے ہیں تو وہ تو ان کے لیے زیادہ خرچہ اور ان کے لیے زیادہ محنت کا باعث بنتا ہے، تو یہ تو ہمیں پھر سوسائٹی والوں کو مل کر اسکول میں کہنا چاہیے کہ بچوں کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیا جائے یا بچوں کو اچھی طرح گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ گھر جا کے خود جو ہے اس میں امپروومنٹ لا سکیں۔ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، سکولز کو بھی اس طرح کی سجیشن دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنے گھنٹے سکول میں بچے رہتے ہیں اگر آپ اس کا بیسٹ یوز سوچیں، اور یہ ہے کہ ان کی جو ٹائم مینجمنٹ بچوں کی باقی پروگرام کی بہتر ہو، کیونکہ ہر بچہ جو ہے اس کا انوائرمنٹ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ہے کہ سب کے لیے ایک طرح کی پالیسی بن نہیں سکتی، اس لیے ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر بچے کے پیچھے رہ جانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی بچہ کسی ایک وجہ سے پیچھے رہ رہا ہے، کوئی کسی دوسری وجہ سے، تو اب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے میں ڈسکس کر سکتے ہیں کسی بھی موقع پہ، لیکن آپ اس سلسلے میں پہلے اس کا ایک تھارو انالیسز کی ضرورت ہے کہ بچہ پیچھے کیوں رہ رہا ہے اور اس کا میک اپ ڈیفیشنسی پروگرام کس طرح کا ہو۔ اسکول میں جتنے آورز ان کے ایلوکیٹڈ ہیں اس کے مطابق ٹیچرز ان کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن جو گیپ ہے اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکیڈمی بھجوایا جاتا ہے، اکیڈمی تو ایک ایڈیشنل سپورٹ ہے، جس طرح سے اگر کوئی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کو آپ لفٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جس طرح جہاں تک اس کی ڈیسٹینیشن ہے۔ تو آپ کی کال کا بے حد شکریہ، اور ابھی یہ ہے کہ میں جو آپ کا ریمیننگ پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں، اور جو ہمارا نیکسٹ سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے سوشل اینڈ ریلیجس آرگنائزیشنز، جس کی میں بات کر رہا تھا۔ تو سوشل آرگنائزیشنز ادارے بناتی ہیں، لیکن جو بچوں کی نیڈز ہے، جیسے ابھی ہمارے کالر نے بات کی ہے، ان کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح کی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ مدرس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ فادرز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ جو نئے مائیگرینٹس آئے ہیں جن کے بچے ابھی انگلش نہیں سمجھتے ان کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں جو بچے کسی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں، ان کی کوئی کمی ہے، ان میں کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے، اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنا ایک فوکس رکھیے، آپ یہ بات اپنے سامنے رکھیے کہ آپ نے کون سا گیپ پورا کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو شام کے وقت آتے ہیں، اور ان میں ٹائم مینجمنٹ کا ایک ایریا ہے جس پہ ان کو ہمارے جو فیڈ بیک دینے والے لوگوں کے مطابق جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، تو ٹائم مینجمنٹ جو ریلیجس آرگنائزیشنز کے لیے جو مساجد کی کمیٹیز ہیں، جو دینی مدارس ہیں، تو وہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس بات پہ کو ڈسکس کرنا چاہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز بھی موجود ہیں، اور ہم ان کے ساتھ یہ چیزیں پلان کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے کس طرح سے بہتر طور پہ پروگریس کریں، اور وہ ان کو کس طرح کے کانٹینٹس ڈیلیور کریں، اور کتنا ان کو ٹائم چاہیے، ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ کا بندوبست کیسے ہو، ان کا ایگزامینیشن سسٹم جو ہو وہ کس طرح کا ہو، اور وہ اپنی ریلیجس اور کلچرل ایجوکیشن کس طرح سے
باقی سبجیکٹس کے مطابق بہتر سے بہتر بنا سکیں. ان کا یہ کام بہت بڑا کام ہے، لیکن اگر اس کو کچھ مزید ریفائن کر لیا جائے، اس کے گیپس آئیڈینٹیفائی کر لیے جائیں، اس کی ویکنیسز جو ہیں اس کا پتہ چلا لیا جائے، تو یہ آپ کا کام کئی گنا بہتر ہو سکتا ہے. اب انڈیویجولی یا ایک لوکل لیول پہ یا اپنے ذاتی تجربے کی بیس پہ ایک مسجد کو چلانا، ایک دینی مدرسے کو چلانا آسان قدم تو ہے، لیکن یہ کہ اتنا اس حد تک افیکٹو نہیں ہوتا. کئی اداروں کے پاس 200-300 بچے ہیں، اور اگر انہوں نے ان کو بہتر شہری بنا دیا اور ان کو ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ریلیجس اور کلچرل ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر دی، تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. لیکن ابھی تک ان کے اس کام کے ریزلٹس اس حد تک ویزیبل نہیں ہیں. بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں اور اسلامیات کی تعلیم لے رہے ہیں، لیکن جب وہ عام سوسائٹی میں ملتے ہیں تو ان کا وہ اس حد تک امپیکٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میری آبزرویشن لمیٹڈ ہو، میں نے کسی ایک آدھ ایریا پہ صرف توجہ دی ہو، بہت سارے ایریاز اچھے بھی ہوں، لیکن جہاں جہاں ویکنیس آپ دیکھتے ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کر تمام بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں سوچیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ایز اے کمیونٹی ہمارا وائڈر سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا ہم جس ریکگنیشن کے مستحق تھے اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، کیا ہم ڈیزرو کر رہے ہیں، اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ اٹینشن، وہ توجہ اور وہ شیئر ملے گا براڈر کمیونٹی سے جس کے لیے ہم اسپائر کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں، یا ہم اسی طرح سے ڈیپینڈنٹ رہیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اوورآل جو سوسائٹی ہے، ابھی میں سوسائٹی کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں. ابھی ایک کالر ہمارے پاس آئے ہیں، پہلے ہم ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. جی فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے؟ میں لندن سے دلشاد بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. سر ایک سوال ہے کہ جیسے کچھ پیرنٹس بہت بزی ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، جی کیا آپ ان کے لیے کوئی ایسے پروگرام آن لائن بنا رہے ہیں کہ جس سے وہ اپنے بچوں کی نشو و نما بہتر طریقے سے کر سکیں، یا وہ واپس کام سے واپس آتے ہیں تو وہ آ کے ان کو دیکھ کے ان کو جب ٹائم ہو وہ بتا سکیں؟ آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے. آپ نے ایک بچوں کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کر دی ہے. آج کل سکول جو ہے وہ بچوں کو آن لائن کام دے رہے ہیں، تقریباً تمام سکول بچوں کو آن لائن کام دیتے ہیں، اور بچوں کو انہوں نے پاسورڈ دیا ہوا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا کمپیوٹر کھولتا ہے تو اس کو اس سافٹ ویئر کا نام موڈل ہے، اور کچھ لوگ بلیک بورڈ بھی استعمال کرتے ہیں، تو بچہ وہاں پہ اپنا کام دیکھ سکتا ہے، اور اسکول کی ویب سائٹ پہ وہ اسٹریٹ وے چلا جاتا ہے. اور یہ جو ان کا ان کو انہوں نے ای لرننگ سپورٹ پرووائڈ کی ہوئی ہے، اس پہ میٹیریل اس کے بچوں کے لیے انف ہے. اصل بات یہ ہے کہ بچہ اس کو یوز کرنا کس حد تک سیکھتا ہے، اور اگر وہ کمی پیرنٹس اور ٹیچر کے انٹریکشن سے پوری ہو جائے تو بہت حد تک مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. اور اگر وہ سٹل گیپ ہے تو پھر یہ اتنا اگر آسان کام ہوتا تو آج تک یہ تمام جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو چکے ہوتے. سب سے مشکل کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت اس لیے مشکل ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، بھول جاتا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم بچے تھے تو ہم کس طرح سے سوچتے تھے، ہمارا کتنا پڑھنے کو جی چاہتا تھا، کس حد تک ہم کنسنٹریٹ کرتے تھے، اور کس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی تھیں. اور آپ بالکل اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح سے سوچ رہے ہوں گے. تو ان کی وہ تمام خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا ایک میکانزم ہر گھر کے لیے بنانے کی ضرورت ہے. مثلا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ لوگ یہ دیکھیے کہ آپ کے ورکنگ آورز کیا ہیں، اور اس میں سے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. اور یہ ہے کہ جب آپ ٹائم نکالیں گے تو آپ بچوں سے فیڈ بیک لے سکیں گے کہ ان کی ویکنیس کیا ہے. تو جنرلی اسیسمنٹ سسٹم ویک ہے. جو سکول میں بچہ جاتا ہے واپسی پہ اس سے وہ کام اتنا پوچھا نہیں جاتا کہ آج آپ کو کیا کام دیا گیا تھا، اور آپ نے کہاں تک کس کو کر لیا ہے، اور کتنا کام باقی ہے. اور بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے بچوں نے اچھی پروگریس شو کی ہے، اور اس میں کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے.
اور اگر آپ کنٹینیوسلی بچے کی مانیٹرنگ کریں، اس کو چیک کریں، اس کو اپریشیٹ کریں اور جہاں جہاں ویکنیسز ہیں ان کو برج کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے اچھے رزلٹس آ سکتے ہیں۔ اور آپ اس پروگرام کے ساتھ شامل رہیے اور باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیجیے، اور جب ہزاروں لوگ اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے تو یقیناً یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی سلوشن آ جائے گا۔ اور آپ کنٹریبیوٹ کرنے کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے ہوئے، آپ اسٹریٹ اوے ایک سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور شارٹ کٹ مت ڈھونڈیں۔ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک براڈر سلوشن نہ صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے تمام بچوں کے لیے سوچنا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہے کہ اگر آپ لوکل لیول پہ اپنا پروگرام اپنے انڈیویجول لیول پہ سوچیں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور آپ کی کال کا بے حد شکریہ، اور ہم آپ سے توقع کریں گے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم یہ ہر ٹیوزڈے کو اپنی جو تجاویز ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ اور جو اب ہمارے لاسٹ جو ہمارا اسٹیک ہولڈر ہے وہ سوسائٹی ہے، کہ یہ نہ سوچیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں باقیوں سے کیا دلچسپی۔ مسلمانوں کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ نبی آخر الزماں ہے، اور نبیوں کی جو ڈیوٹی تھی وہ امتیوں کے ذمہ لگ گئی ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ وہ باقی تمام جتنی کمیونٹیز ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اور جہاں جہاں کے مختلف جو نیشنز ہیں، اور ان کو تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور یہ اس کو ایک کار خیر سمجھتے ہوئے تمام بچوں کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے ان کی ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کریں۔ اور ویکنیس اس لیے نہیں کہ ان کی برائیاں کیا ہیں، یہ دیکھیں کہ ان کے اندر گیپس کیا ہیں اور وہ گیپس کس طرح سے پورے ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایز ایڈلٹ آپ کے ذہن میں کئی خیالات آتے ہیں، کئی تجاویز آتی ہیں، تو وہ تجاویز سامنے رکھیں، لینے والے کی بجائے دینے والے ہو جائیں، اور ایک ایڈوائزر کا رول پلے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرٹائل مائنڈ دیا ہوا ہے، آپ ذہین لوگ ہیں، آپ سوچتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہیں تھوڑی بہت کمی بھی ہو سکتی ہے، خامی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب سب مل کے سوچیں گے تو کلیکٹیو وزڈم ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اجتماعی سوچ اور یہ جو ہماری کلیکٹیو تھنکنگ ہوگی، اس سے ہم مسائل حل کر سکیں گے۔ اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ڈاکٹر نثار عزیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔